الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعہ ہے اور آپ کے سوالات ہیں، پوری دنیا سے سوالات آئے ہوئے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ساروں کے جواب دیں آپ کو۔ سوال کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ کیا عصر کے بعد غسل کرنا منع ہے؟ ایک دم غلط۔ یہ عورت کا مسئلہ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ خلا کن کن شکلوں میں عورت لے سکتی ہے؟ کوشش کر رہے ہیں، یہی وجہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میجر وجہ یہ ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ خلا سمجھتے ہیں، خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں تمہارے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی۔ نہیں رہنے کی کیا وجہ ہے وہ یہ بتاتی ہے۔ اگر یہ وجہ وہ بتاتی ہے تو لازم ہے کہ شوہر اس کو خلا دے دے۔ اگر شوہر خلا اس کے باوجود بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ایسی شکل میں عدالت اس کو مجبور کرے گی کہ خلا دے۔ اگر اس کے باوجود نہیں دے گا تو عدالت خود بحیثیت جج جو ہے آن بہاف آف ہسبینڈ کیا کرے گا؟ اس کو طلاق دے دے گا۔ ہر حال میں دینا ہی پڑے گا، کوئی شکل نہیں ہے۔ اور جہاں پہ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں وہاں پر جو جماعتیں ہیں جن کے ذریعے نکاح وغیرہ ہوتا ہے وہ آپس میں بیٹھ کر کے پریشرائز کریں گے کہ آپ اس کو خلا دیجیے۔ عورت کو لٹکائے رکھنا بغیر کسی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ لکھی ہے کہ شوہر بیوی کو چھوڑ کر بغیر اس کی مرضی کے 6 ماہ سے زیادہ رہ رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم ہمیشہ باہر رہتے ہو، لہذا تم کو درہم پسند ہے، درہم کے ساتھ اور ہم کو چھوڑ دو۔ اگر وہ مطالبہ کرے تو شرعی لحاظ سے اس کو حق ہے اور چھوڑنا پڑے گا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ نامرد ہے۔ اگر نامرد کی وہ شکایت کرتی ہے تو 1 سال تک اس کو علاج کرنے کے لیے وقت دیا جائے گا۔ اگر 1 سال تک بھی اس کا علاج نہیں ہوا تو بیوی کو اختیار ہے کہ خلا لے لے۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر کوئی بھی حرام کام کرتا ہے اور وہ بیوی کہتی ہے کہ یہ حرام کر رہے ہو لہذا میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ مثال جب شوہر شراب پیتا ہے، بیوی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، پھر تم شراب پیتے ہو، شراب حرام ہے، تو اس کو حق حاصل ہے کہ خلا لے لے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے نان نفقے کی، کھانے پینے کی، اس کے علاج معالجے کی، اس کو رکھنے کی، ان میں سے اگر وہ کوئی چیز اپنی حیثیت کے مطابق نہیں کرتا ہے تو ایسی شکل میں بیوی کو اختیار ہے کہ وہ خلا لے لے۔ پانچویں شکل یہ ہے کہ ظلم کرتا ہے، بیوی کے ساتھ کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور چھٹی شکل یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت خلاف فطرت کرتا ہے۔ اگر خلاف فطرت صحبت کرتا ہے، وہ منع کر رہی ہے نہیں مان رہا ہے تو بیوی کو اختیار ہے کہ ایسے آدمی سے خلا لے لے۔ آخری وجہ یہ ہے جو حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ نے آ کر کے کہا کہ رسول میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ رسول مجھے معلوم نہیں کیوں اب ان سے ایک دم نفرت ہو گئی ہے، میں ان کو دل سے چاہتی نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ان کو مہر واپس کر دو اور تم جو ہے الگ ہو جاؤ۔ انہوں نے شوہر سے کہا کہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میاں بیوی کا تعلق محبت سے ہے اور اب نفرت پیدا ہو چکی ہے، لہذا تم ان کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے اپیل کی، انہوں نے چھوڑ دی۔ یہ بنیادی وجوہات خلا کی بن سکتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا یہ ہے کہ سوال ہے کہ طلاق کے بعد اگر 2 بچے ہیں تو کس کے پاس رہیں گے؟ بچوں کو دیکھا جائے گا کہ بچے کتنے چھوٹے ہیں۔ اگر بچے چھوٹے ہیں اور ان کی عمر 7 سال سے کم ہے تو ماں کو اختیار ہے کہ بچوں کو اپنے پاس رکھے اور رکھنے کے بعد شوہر سے اس کا خرچہ لے۔ اور اگر اس کے بعد بچے بڑے ہیں اور شوہر کہتا ہے مجھے دے دو تو لازم ہے کہ ماں بچوں کو جو ہے وہ شوہر کے حوالے کر دے۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ کہتی ہے میں نہیں دوں گی تو اب اس کا دل چاہے تو خرچہ دے، دل چاہے تو خرچہ نہیں دے۔ بعض روایت اس طریقے سے۔ اگر لڑکی ہے تو اس میں ہے کہ لڑکی جو ہے وہ ماں کے ساتھ جو ہے زیادہ سیف ہے۔ تو جو جدید مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ لڑکی ماں کے ساتھ رہنے میں زیادہ سیف محسوس کرتی ہے تو وہ ماں کے ساتھ رہے، اس کا خرچہ اس وقت تک دینا پڑے گا جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی ہے۔
پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب منگنی ٹوٹ گئی، جو ایک دوسرے نے گفٹ دیا تھا وہ سامان لینا کیسا ہے؟ منگنی ہوئی تھی، دونوں نے ایک دوسرے کو گفٹ دیا تھا، ایسی شکل میں چونکہ یہ منگنی کے عوض میں دیا گیا تھا، یہ گفٹ نہیں تھا۔ توقع گفٹ میں ایک طرفہ چیز ہوتی ہے، دونوں طرف دی گئی ہے، لہذا اگر دونوں ایک دوسرے سے سامان اپنا مانگتے ہیں تو مانگ سکتے ہیں اور سامان واپس لیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ مولانا صاحب دلہن سے اجازت کون لے؟ یہ جو سوال ہے یہ معاشرے کا ایک چھٹا ہوا سوال ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو لوگ وہاں پہ جو اجازت لینے جاتے ہیں وہ ایک دم شرعی لحاظ سے غلط جاتے ہیں۔ ایک صاحب وکیل جاتے ہیں، وکیل جا کر کے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نکاح میں فلاں سے کر رہا ہوں اور اس میں اتنی مہر ہے، اس میں 2 گواہ ہیں۔ یہ جو وکیل ہے عموماً یہ بھی نامحرم ہوتا ہے اور جو 2 گواہ ہوتے ہیں وہ بھی نامحرم ہوتے ہیں، ایک دم غلط طریقہ ہے۔ نکاح ہو جاتا ہے، طریقہ ایک دم غلط ہے۔ ہونا یہ چاہیے سنت طریقے کے مطابق کہ جو ولی ہے، باپ ہے، وہ جائے بیٹی سے پوچھ لے کہ بیٹا میں تمہارا نکاح فلاں سے کر رہا ہوں، اس میں مہر اتنی ہے، اتنا کہہ دے اور کہنے کے بعد واپس آ جائے۔ لڑکی خاموش ہے، اور وہاں جاتے ہیں کیونکہ جاہل لوگ جاتے ہیں، پتہ تو ہے نہیں کچھ ان کو، وہاں جا کر کے بولتے ہیں بولو بیٹا بولو بیٹا۔ لڑکی اگر کنواری ہے تو اس کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکی خاموش ہے، یس ہے۔ لڑکی مسکرا رہی ہے، یس ہے۔ لڑکی بغیر آواز کے رو رہی ہے، ہاں ہے۔ تینوں میں وہ جو گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں پر ان کو قبول کرانے کی ضرورت ہے لڑکے کی طریقے سے۔ لڑکے کا قبول کرنا بولنا لازم ہے، لڑکی کے لیے حیا مانے ہے، لہذا اگر وہ نہیں بول رہی ہے تو وہاں پہ قبول کرانے کی کوئی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ غلطی کرتے ہیں اور دوسرے یہ غیر محرم جاتے ہیں، یہ دوسری غلطی کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو باپ موجود ہے، وکیل موجود ہے، ولی موجود ہے، وہ خود جائے جا کے پوچھ لے۔ باپ نہیں موجود ہے، بھائی ہے، وہ جا کر کے پوچھ لے۔ وہ نہیں ہے، ماموں پوچھ لے، چچا پوچھ لے، یہ سارے لوگ ولی ہوتے جا کر کے پوچھ لو اور اگر یہ نہیں جا سکتے ہیں تب پھر ولی جو ہے وہ کسی کو وکیل بنائے۔ لیکن اب ہمارے یہاں فارم پر پرماننٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو وکیل کا نام لکھنا ہے، 2 گواہ کا نام بھی لکھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا فارم پہ ایک دم غلط ہے۔ اب آپ نے لکھا ہے، مجبور ہو کر کے فارم بھرنے والا بولتا ہے کہ وکیل کون ہے؟ وکیل کو میں اپنا کیس اگر خود عدالت میں لڑ سکتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں وکیل کروں؟ وکیل تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مقدمے کی نوعیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، قانون جانتے نہیں ہیں، لہذا ہم بحث نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر بحث کر سکتے ہیں تو وکیل جو ہے نا اس کو وکیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو وکیل ہوتا اپنا معاملہ خود لڑتا ہے۔ لہذا اس مسئلے میں ہم لوگوں کو چاہیے سنت کے مطابق عمل کرنے۔ دیوبند وغیرہ میں ایک دم پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ بھی ضروری نہیں شادی والے دن، ایک دن پہلے ہی باپ پوچھ لیتا ہے، بیٹھے بیٹھے بیٹا تمہاری کل شادی ہے، اتنا مہر ہے، فلاں، ختم ہو گئی بات، وہ ولی ہے۔ پوچھا گیا ہے گھر کی تعمیر کے بعد بکرا ذبح کر کے دعوت کرنا کیسا ہے اور نہ کریں تو کیا حرج ہے؟ نہ دعوت کرنا واجب ہے اور نہ کرنا واجب ہے۔ یہ خوشی اگر یہ سمجھتے ہیں بکرا ذبح کرنا ضروری ہے تب تو ایک دم غلط ہے۔ خوشی کے تو بعض لوگ تو بکرا ذبح کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا ہے یہاں پہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس کا خون کہیں نہ کہیں دیوار پر لگاتے ہیں گھر کی۔ اگر وہ گھر کی دیوار پہ لگانے والی رسم ہے تب تو ایک دم شرک ہے۔ اور اگر محض یہ ہے کہ خوشی میں ایک آدمی دعوت کر دے رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر ایک چیز رسم پکڑ گئی ہے کہ صاحب بکرا کا کٹنا ضروری ہے تو لازم ہے کہ ایسی جگہ پر بکرا کہیں نہ کاٹے، گوشت لے کر کے جو ہے وہ لوگوں کی دعوت دے۔ اور دال چاول بھی کھلایا جا سکتا ہے، کوئی ایسا ضروری نہیں کہ گوشت ہی کٹے تو گھر کا افتتاح ہو، دال چاول بھی کھلایا جا سکتا ہے، لیکن سنت سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا ولیمہ میں کیا شادی میں ولیمہ کرنا فرض ہے؟ شادی میں ولیمہ کرنا کوئی فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، کہ آپ لوگ ولیمہ کریں بھلے ہی ایک بکری کیوں نہ کاٹیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض شادیاں ہوئی ہیں اس میں ولیمہ نہیں ہوا ہے، لہذا اگر کوئی آدمی ولیمہ نہیں کرے تو چلتا ہے۔
پوچھا گیا مولانا صاحب اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو کیا اس کے ہاتھ کا کھانا کیسا ہے؟ ایسا کرو گے بھوکے مر جاؤ گے، سمجھے؟ بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، نماز کی تبلیغ کریں، اس کو دعوت دیں نماز کی، اور اچھے طریقے سے سمجھائیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کئی مرتبہ اس کے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ہم جب بیوی سے اس قسم کے مسائل پر بات کرتے ہیں تو بیگم نماز پڑھنا چاہیے، بہت بری بات ہے، یہ ایسے ٹون میں پھر نہیں پڑھتی۔ وہ جو مستقل مجرم ہو چکی ہے نماز چھوڑنے کی، ٹون بدلنا پڑتا ہے۔ کیسے بدلنا پڑتا ہے؟ جیسے آپ بازو والے گھر میں سے لڑائی ہوتی ہے تو کس ٹون میں بات کرتے ہیں؟ دیکھو بولا نا، نہیں جانا تو نہیں جانا وہاں۔ اب بیوی اس کے گھر نہیں جاتی کیونکہ شوہر کا ٹون اترے دیکھا کہ سامنے، ایسے ہی نماز کے بارے میں ٹون لے کر بات کریں۔ وہ قبل اس کے کہ وہ کھانا آپ خود بولیں کہ اب تم چائے بناؤ گی، میں نہیں پیوں گی، نہیں پیوں گا، یہ ایسے بولے اپنے آپ نماز پڑھنے لگے گی۔ لیکن یہ خود حضرت جو ہے کیا ہے، پہلے نماز پڑھنا پڑتا ہے یہ کہنے کے لیے۔ سب سے پہلا تو مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے، اور دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو جس طریقے سے کہنا ہے اس طریقے سے کہے، تو بیوی کی ہمت نہیں کہ اگر شوہر نمازی ہو تو بیوی نمازی نہ ہو۔ پوچھا گیا کہ شریعت میں لڑکی کا حصہ 1/5 ہے وراثت میں؟ میں اس سوال کو سمجھا نہیں۔ اگر یہ کچھ حصے ایسے ہیں کہ لوگوں نے اپنے طور پر فکس کر رکھا ہے اتنے آنا بیوی کا ہے، اتنے آنا، دیکھیں شریعت نے پراپرٹی کے حصے باقاعدہ بانٹ رکھے ہیں۔ لڑکی کا 3 حصہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ پہلا حصہ، اگر لڑکا موجود نہیں ہے مرنے والے کے، ایک ہی لڑکی ہے تو آدھی پراپرٹی لڑکے کو جائے گی۔ 1/5 اور 1/6 سے مطلب نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر 2 لڑکی موجود ہیں یا 2 سے زیادہ موجود ہیں اور لڑکا موجود نہیں ہے تو 2/3 پراپرٹی جو ہے وہ لڑکی کو جائے گی۔ اگر لڑکی اور لڑکا دونوں موجود ہیں تو جتنا لڑکے کو جائے گا اس کا آدھا لڑکی کو جائے گا۔ یہ 3 ہی شکل لڑکی کی ہو سکتی ہے، 1/5 وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اگر کسی والدین نے اپنے کسی لڑکے کو اپنی زندگی میں گفٹ کر دیا، جب اس کا انتقال ہوا اب اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو کیا لڑکے کو جو گفٹ دیا ہے اس کو بھی وراثت مانا جائے گا یا نہیں؟ کیا ویسے تو کرنا نہیں چاہیے، یہ چیز غلط ہے کہ ایک اولاد کو آپ گفٹ دیں اور دوسرے کو نہیں دیں۔ لیکن اگر اس کو گفٹ دے دیا ہے اور اس کا اس پر قبضہ ہے تو ایسی شکل میں وہ چاہے تو لڑکا کہہ دے کہ صاحب وراثت تقسیم کرو، یہ پہلا جو پلاٹ ہے یہ ابا ہمارے نام کر کے گئے ہیں، لہٰذا وہ پلاٹ اگر وراثت میں نہیں چھوڑتا ہے تو لڑکے کو حق ہے، گناہ ابا جان کو ملے گا کیونکہ ابا جان نے غلطی کی ہے۔ تو ابا جان ایسی حرکت کر کے جاتے ہیں، بے سکونی میں خود مر جانا ہے اور وہ بے سکونی چھوڑ جانا ہے۔ اب یہ زندگی بھر بھائی آپس میں محبت سے نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ ہر وقت ٹینشن ہے کہ سب سے اچھا والا پلاٹ جو ہے نا ابا اس کے نام کر کے چلے گئے، لہٰذا وہ بھائیوں میں لڑائی ہوتی رہنا ہے، مرنے کے بعد ان کو ریفری بنے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کرے، حدیث سے منع دی آتی ہے۔ بات معلوم ہے کہ بڑے سوال وراثت پہ آ گئے ہیں، لگ رہا ہے کچھ ہگلی میں وراثت کے بارے میں لوگ سنجیدہ ہو رہے ہیں، اللہ کرے۔ اچھا، پوچھا گیا ہے زندگی میں اگر وراثت تقسیم کرنا چاہیں تو بہتر کیا ہے؟ وراثت کے قانون کے مطابق کریں یا جیسا دل چاہے؟ ہمارے پاس ایک حدیث ایسی موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غالباً یہ ہوا کہ ایک صحابی نے اپنی زندگی میں وراثت کو تقسیم کر دیا۔ جب تقسیم کیا تو انہوں نے کیا کیا، جتنا جس کا شیئر ان کے مرنے کے بعد ہوتا ویسا انہوں نے حصہ لگا دیا۔ پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم یہ ہوئی کہ جنہوں نے حصہ لگایا تھا اس سے پہلے ایک صاحب اس میں سے مر گئے۔ اب جب وہ مر گئے نا تو ان کی تو اب تو دے چکے تھے سب کو، وہ تب پرابلم آئی کہ صاحب یہ بندہ تو پہلے مر گیا اور جس سے حصہ لے رہا وہ زندہ ہے، لہذا اس کا تو حصہ ختم ہو گیا۔ اسی بنیاد پر شریعت نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہو۔ لیکن سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی باپ ایسا کرنا چاہتا ہے یا ماں کرنا چاہتی ہے اور اسے اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ بھائی لوگ بہن کو حصہ نہیں دیں گے، لہذا وہ اپنے زندگی میں اگر ایسا اس بنیاد پہ کرنا چاہتی تو اچھی چیز ہے، اس کو کر دینا چاہیے۔ لیکن جب کرے
تو اسی لحاظ سے کرے جو اس کا جتنا حصہ بنتا ہے۔ پوچھا گیا کیا مولانا کیا وصیت 1/3 سے کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے، اور کیا ایسا کرنا ناانصافی ہے ورثہ کے ساتھ؟ یعنی ایک آدمی نے 1/3 کی وصیت کر دی، تو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس سے کم یا زیادہ بھی وصیت کی جا سکتی ہے، اور اگر وصیت کسی نے کی تو کیا ورثہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی، کیونکہ 33% مال نکل جائے گا۔ دیکھیں 1/3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم ہے، حکم قانون ہے کہ وراثت میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ وصیت جب کی جائے گی تو اس بات کی شرط ہے کہ انہی کے نام کی جائے وصیت جن کا حصہ شریعت میں موجود نہیں ہے۔ مطلب آپ بول دیں کہ اس میں سے 20 روپیہ ہمارے بڑے لڑکے کو دے دینا، پھر وراثت تقسیم کر دینا، یہ باپ کی وصیت قطعی فالو نہیں کی جائے گی، وصیت کنڈم ہے۔ کیوں؟ جس کے نام وصیت کی گئی اس کا آلریڈی شیئر اس میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، جن کا حصہ نہیں ہے ان کے نام وصیت 1/3 میں کی جا سکتی، مسجد، مدرسہ، نواسہ، پوتا، کسی کے نام وصیت کر سکتا، اور اگر وہ کر رہا ہے وصیت تو چونکہ مالک ہے وہ، لہذا کوئی ناانصافی ورثہ کے ساتھ نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو مہر میں زیور کی شکل میں سونا دیا، اور اب دینے کے کچھ دن کے بعد بیوی سے معلوم کرتا ہے کہ بیگم وہ سونا کہاں ہے، کیا اس کا معلوم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ چونکہ گھر کا مسئول ہے، مسئول سمجھتے ہیں ذمہ دار ہے، تو اس کو تکلیف ہوگی۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کنگن کل تک پہنے تھی بیگم، آج کنگن نظر نہیں آ رہا ہے، حالانکہ وہ اس کی مالک ہے، وہ جہاں چاہے بیچ دے، کسی کو گفٹ کر دے۔ لیکن جیسے گھر میں بہت سے لوگ بہت سی چیز کے مالک ہوتے ہیں، ایک بچے کو جب آپ نوٹ بک دلا دیتے ہیں تو بچہ نوٹ بک کا مالک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ بچہ جب نوٹ بک پھاڑتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حالانکہ آپ کو تکلیف کیوں نہیں بھائی، آپ نے اس کو مالک بنا دیا، جو جی چاہے کرے، ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی گھر کا ذمہ دار ہوگا اس کو اس قسم کے سوالات اور اس قسم کی تکلیف نیچرل ہے، تو اس لیے اس کا پوچھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو کہیں دے دیا تو اس کو نہ ناراض ہونا چاہیے، اور نہ اس کو اختیار ہے کہ اس کو ڈانٹ ٹپٹ کرے، کچھ بھی نہیں، اس کی مالک تھی، جس کو چاہے دے دیا اس نے۔ پوچھا گیا کیا عورت جب گھر میں نماز پڑھتی ہے تو مسجد کی اذان کا انتظار کرے گی یا اذان ہونے کے بعد نماز پڑھے گی؟ اذان نہ مسجد کے لیے شرط ہے اور نہ اذان گھر کے لیے شرط ہے۔ اذان صرف علامت ہے کہ وقت نماز ہو چکا ہے، آپ لوگ مسجد میں آ جائیے۔ اذان لیٹ ہو، اذان دیر سے ہو، اذان نہیں ہو، جب مرد یا عورت نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت اگر اس نماز کا وقت ہے نماز ہو جائے گی، اذان ہوئی ہو یا نہیں ہوئی اس سے کوئی فرق۔ بہت سی عورتیں گھر میں بیچاری انتظار کرتی رہتی ہیں، نہیں ابھی اذان نہیں ہوئی، ابھی اذان نہیں ہوئی، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اپنے وقت پر نماز پڑھ لیں، صرف اس بات کی وہ جو ہے اس بات کو پکا کر لیں کہ میں جو نماز پڑھنے جا رہی ہوں اس کا وقت ہو چکا، اذان ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا لڑکیوں کا فیکٹری میں کام کے لیے جانا کیسا ہے؟ فیکٹری دو طریقے کی ہوتی ہے، یہ کوئی بھی عورت اپنے محرم کے ساتھ پردے کے ساتھ اپنی مسافت میں جائے، یعنی جو سفر کی مسافت ہے 48 میل یا اس کے بعد، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فیکٹری میں کام کرنے جا رہی ہے اور ایسی جگہ پہ عورت اور مرد دونوں موجود ہیں تو اس کو احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسی فیکٹری میں جس میں کہ صرف مرد ہی عورت ہی کام کرتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزی روٹی کے لیے جا سکتی ہے۔ ایک سوال اور پوچھا گیا، عورت اپنے محرم کے ساتھ جماعت میں جانا کیسا ہے؟ اس کو سمجھ لیں۔ اس میں ہمارے یہاں جو ہے وہ علماء کی دو رائے ہے، لیکن میری اپنی ذاتی رائے ایک دوسرے گروپ کے ساتھ ہے۔ کچھ ہمارے علماء کی رائے ہے کہ صاحب یہ جماعت میں جو عورتیں جاتی ہیں ناجائز ہے۔ اس میں دارالعلوم کا بھی پرانا فتویٰ ہے اور مظاہر العلوم کا بھی فتویٰ ہے۔ ابھی لیٹسٹ فتویٰ جامعہ مدرسہ شاہی سے مولانا مفتی شبیر صاحب بہت قابل آدمی ہیں، ان کا فتویٰ آیا ہے کہ ایک دم جائز ہے۔ میری رائے بھی مفتی شبیر صاحب کے ساتھ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی عورت کا، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ عورت پر تبلیغ فرض نہیں ہے، یہ جملہ تو ہم کہیں گے کیونکہ یہ شریعت میں، لیکن ایک عورت
باہر نکلنے کے لیے دو چیزوں کی پابندی ہے، نمبر ایک محرم، نمبر دو پردہ۔ جب وہ دونوں چیزوں کو اختیار کرتی ہے تو دین کی تبلیغ کی ایک ضرورت ہے، اگر وہ جا رہی ہے تو اس میں کوئی چیز منادی کی نہیں ہے، ان دونوں کا وہ اہتمام کرتی ہے، اس پر سختی سے پابندی کی جاتی ہے جو پریکٹیکلی شکل ہے کہ نہ محرم بھی نہیں ہوتا ہے اور بے پردگی بھی نہیں ہوتی، ایسی شکل میں روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر وہ بازار جاتی، کالج جاتی، سب جگہ جاتی، کوئی پرابلم نہیں۔ اگر دین کی کے لیے جماعت میں جاتی ہے تو پرابلم کرنا یہ جو ہے نا کوئی اصولی لحاظ سے نہ صحیح بات ہے اور نہ اس میں کوئی دلائل موجود ہے۔ پوچھا یہ مولانا جس دعوت میں گانے بجانے اور لہو لہب کا اہتمام ہو اس میں شرکت کا کیا ہو؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میں ولیمے میں یا جہاں جا رہا ہوں وہاں میوزک ہے اور ڈانس ہے یا ڈانس نہیں صرف میوزک ہے، ایسی دعوت کو نہیں اٹینڈ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی دعوت میں بلایا گیا، وہاں پہ شریعت کے خلاف کچھ کام ہو رہا تھا، وہ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں سے فوراً واپس آ گئے۔ لہذا ایسی دعوت میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ پوچھا گیا ہے مولانا کیا میت کے لیے 70,000 کلمہ پڑھوا کر بخش دیا جائے تو اس سے عذاب بے قبر ہٹ جاتا ہے؟ یہ سب ایجاد بندہ ہے، کوئی حدیث موجود نہیں۔ آپ جو کچھ بھی پڑھیں میت کو ثواب کر دیں۔ عذاب قبر کا ہٹانا نہیں ہٹانا 70,000 بنیاد پر قطعی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کا معاملہ ہے۔ آپ کے پڑھنے کا ثواب میت کو مل جائے گا، لیکن عذاب قبر 70,000 مرتبہ عدد پوری کر دیں گے تو ہو جائے گا، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ 70,000 یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بدعت کا گناہ الگ سے ملے گا۔ پوچھا گیا کہ مولانا صاحب غیر مسلم کو خون دیا جا سکتا ہے؟ ایک دم دیا جا سکتا ہے، بلڈ ڈونیٹ کرنا کیا جا سکتا ہے۔ اگر بچہ مرا پیدا ہوا تو کیا کفن اور جنازہ ہے؟ اگر بچے نے سانس نہیں لی ہے اور بچہ مرا پیدا ہوا ہے، دنیا میں آیا ہے، تو اس کو بس کپڑے میں لپیٹ کر کے دفنا دیا جائے گا، اس کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ مجھے مولانا صاحب میں بعض نمازی کو دیکھتا ہوں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کان کے لو کو انگوٹھے سے چھوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسی کوئی فضیلت ہے؟ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کانوں کی لو تک۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایسے باقاعدہ ٹچ کر لیتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے، ایک دم غلط ہے۔ ٹچ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک کام کرنے کا ہے، اس کو ٹچ کرنا ہے، وہ غلط کر رہے ہیں۔ کانوں کے لو کے ٹچ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے کہ ٹچ نہیں ہوا تو کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، ایک دم ویسے ہی ہاتھ اٹھانا فرض نہیں نماز میں، یہ بھی بریکٹ میں رکھتے چلو، نماز میں ہاتھ اٹھانا فرض ہے ہی نہیں، نہ پہلی مرتبہ فرض ہے اور نہ بیچ میں فرض ہے۔ رفع الیدین جتنی مرتبہ ہے فرض ہے ہی نہیں۔ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ عباد بھی ایک طبقہ ہے عمان میں پایا جاتا ہے، پوری نماز میں ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں، آتا ہے ایسے پر اللہ اکبر۔ اگر سری نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے والے پتہ ہی نہیں پا سکتے جب تک رکوع نہیں کرے گا کہ نماز میں ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہاتھ باندھا ہی نہیں ہے، ہاتھ اٹھایا ہی نہیں ہے، ہاتھ باندھا ہی نہیں ہے، پیچھے والے کنفیوز ہو کے کھڑے رہتے ہیں۔ اگر ایسے کوئی نئے پیچھے دیر میں آئے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ نماز میں کھڑا ہے بندہ یا نہیں کھڑا ہے۔ بہرحال ہم لوگ ماشاءاللہ اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ باندھے رہے پتہ چل جاتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا نبوت کے کتنے سال بعد نماز فرض ہوئی اور نماز کا طریقہ کس نے بتایا؟ نماز کا طریقہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا۔ آپ کو 10 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں، اور پہلے دن میں اول وقت میں پڑھائی، دوسرے دن میں آخری وقت میں پڑھائی، 5 نمازیں، اور پڑھانے کے بعد کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی نماز کی ٹائمنگ ہے۔ اور نبوت جب آپ معراج پر گئے اس کے بعد تقریباً سمجھ جائے کہ 40 سال میں نبوت کا اعلان ہوا ہے، 51 یا 52 سال میں معراج ہوئی ہے، تو 12 سال کے بعد نماز فرض ہوئی ہے۔ پوچھا گیا نماز جنازہ کے بعد میت کو سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کیسا ہے؟ نماز جنازہ خود دعا ہے، نماز جنازہ خود دعا ہے۔ اب اس کے بعد پھر مزید ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی آدمی کر رہا ہے، اگر سنت سمجھ کر رہا ہے ثواب درکنار ہے، بدعت کا گناہ ملے گا۔ قبرستان میں دفنانے کے بعد اگر کوئی آدمی دعا مانگتا ہے وہ سنت سے ثابت ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے۔
پوچھا گیا مولانا دو بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، باپ اور ماں کی وراثت پہ کس کا حصہ ہے؟ دو بھائی ایک بہن ہے، مسئلہ سیدھا ہے، ماں کا انتقال ہوا ہے، پوری پراپرٹی کو، دو بھائی ہیں تو 2 دنا 4 اور 1 5، پوری پراپرٹی کو 5 سے تقسیم کر دیں۔ مثال کے طور پر 100 روپے ہیں، 100 کو 20 سے ڈیوائڈ 5 سے ڈیوائڈ کر دیں، 20 روپے جو ہے وہ آئے گا لڑکی کو اور 40 روپے دونوں لڑکوں کو ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے، کرنا نہیں ہے، صرف پوچھنا ہے، یہ الگ کہانی ہے۔ پوچھا گیا مولانا اگر کسی آدمی کی بیوی نابالغ ہے اور اس نے اس سے صحبت کی ہے تو بیوی پر غسل واجب ہوگا کہ نہیں؟ غسل واجب نہیں ہوگا۔ کس پر؟ بیوی پر غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کے احکامات بالغ پر لاگو ہوتے ہیں، بیوی نابالغ ہے لہذا اس کے اوپر احکامات نافذ نہیں ہوں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو غسل کرائے تاکہ اس کی عادت پڑے۔ اب آپ سوچیں گے مولانا نابالغ بیوی ہے تو صحبت، ایسا کہیں 1 کروڑ میں کیس ہو جاتا ہے، ایسا یہ نہیں کہ سارا یہی دھندا ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا مولانا لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے تو کیا آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ دبا کے بات کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہترین طریقہ ہے بات کرنے کا۔ ویسے کریں گے ناجائز ہو جائے گا، بات تو مفتی صاحب لوگ ہیں نا، بات کرتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مفتی ہو تو اگر بات کرنا ناجائز ہو تو مفتی کوئی بات کرے گا؟ کبھی نہیں بات کرے گا، لہذا بات کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا کیا شیعہ کے ساتھ تجارت کرنا جائز ہے؟ ایسے انسان ہیومن بینگ اگر کافر سے جائز ہے تو شیعہ سے بھی جائز ہے۔ شیعہ کو ابھی تک ہمارے علماء نے کبھی بھی، سب نے مل کر کبھی یہ بات نہیں کہی ہے کہ شیعہ کافر ہے، یہ بات نہیں کہی گئی ہے۔ پوچھا گیا مولانا باپ نے بیٹی کے لیے 3/4 حصے کی وصیت کی لیکن ماموں نہیں دینا چاہتے، یعنی یہ پوچھنے والا اپنی امی کی طرف سے سوال کر رہا ہے کہ میرے نانا نے وصیت کی کہ 1/3 حصہ میری امی کو دے دیا جائے، ماموں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا کیس لڑ کر حصہ لے سکتے ہیں؟ یہ باپ جان نے جو 1/3 دیا ہے یہ ٹوٹل غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وراثت، وصیت وارث کے نام ہوتی ہی نہیں ہے۔ بیٹی کیونکہ وارث ہے، ماموں جان سے یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو وصیت ہے یہ غلط ہے، میری امی کا شرعی لحاظ سے جو حصہ ہوتا ہے وہ حصہ دیا جائے، یہ وراثت کے لیے کہ یہ وصیت کے لیے کیس کرنا ایک دم جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب خطبہ جمعہ سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے سنت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس ہم اہل سنت والجماعت ہیں، غور سے سن لیجیے، یہ جملہ تقریباً ہر ہفتے 1 مرتبہ آتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ سنت سے ثابت ہوں یا وہ چیزیں اللہ کے رسول، صحابہ انہوں نے وہ بات کیا ہو۔ اذان جو 2 ہوتی ہے جمعہ کے دن، جو پہلی اذان آج کل ہوتی ہے، یہ اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو انہوں نے سوال کیا خطبہ سے پہلے، وہ تو سنت سے ثابت ہے۔ جو پہلی اذان ہو رہی ہے یہ اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلحت کی بنیاد پر مشورے سے تمام صحابہ کے جو اس وقت موجود تھے ان سے مشورہ کر کے اذان لاگو کیا۔ لاگو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب مدینے کی آبادی بڑھی اور مسجد نبوی میں اذان دی جاتی تھی اندر سے خطبے کے وقت میں، تو وہ اذان باہر نہیں جاتی تھی، وہ اذان اتنی دور تک نہیں جاتی تھی، اور وہ اذان بھی ممبر کے سامنے نہیں دی جاتی تھی، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ بعض بریلوی مسجد میں آپ دیکھیں باہر سے دیتے ہیں نا، تو ہمیشہ دیوبندی کیا سمجھتا ہے کہ بریلوی کا سارا مسلک غلط ہے، ایسی بات نہیں، وہ سنت تھی، سنت پر عمل وہ کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں غلط ہوں، لیکن یہ بتا رہا ہوں وہ سنت پر عمل کر رہا ہے۔ آپ ناراض نہیں ہوں، ہر چیز ان کی غلط ہی نہیں، جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کو صحیح مانو، یہ اچھے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ صحیح جس کی بھی صحیح ہے اس کو صحیح مانے۔ وہ اذان جو دیتا ہے باہر سے، وہ اذان خطبے سے پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی باہر سے ہی دی جاتی تھی۔ ہم لوگوں نے مصلحت کے طور پر فتویٰ دیا کہ اب اذان باہر والی جو ہم نے پہلی دے دی ہے لوگوں کے انفارمیشن کے لیے، اب یہ گویا کہ صرف اندر کے لیے اذان ہے لہذا اندر سے دے دی جائے،
لیکن اگر کوئی باہر سے دے رہا ہے تو ہم کو سمجھنا چاہیے سنت ہے، اور ہم کو ناراض یا ہم کو غلط کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان دی جاتی تھی خطبہ سے پہلے دی جاتی تھی، باہر دی جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینے کی آبادی بڑھ گئی ہے، اس اذان سے لوگوں کو اطلاع نہیں ہو پاتی ہے، اور لوگ جب آتے ہیں تو جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، دور سے لوگ آتے ہیں، لہذا ایک اذان پہلے دے دی جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صاحب جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، لوگ وہاں سے دور سے آنا شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد خطبے سے پہلی والی اذان فوراً دے دی جائے تاکہ خطبہ بھی پورا مل جائے اور نماز بھی مل جائے۔ اس بنیاد پر اذان شروع کی۔ اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بات مانو اور میرے صحابہ کی بات مانو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، اور صحابہ کی جماعت سے مشورہ کر کے جو فیصلہ کیا ہے، اس بنیاد پر ہم لوگوں نے اس کو اجماع مان لیا۔ صحابہ کا اجماع قرآن حدیث کے بعد سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ صاحب عام آدمی کا نہیں، صحابہ کا اجماع، کسی نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر مخالفت نہیں کی، لہذا یہ اذان وہاں سے ثابت ہے۔ پوچھا یہ وہاں صاحب ایک شوہر کے 2 بیوی ہیں، بڑا خوش قسمت ہے، پہلے والی سے 2 لڑکی اور دوسرے سے 3 لڑکے ہیں، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بیوی سے ایک لڑکا ہے، دوسری بیوی سے 2 لڑکے ہیں، تو آدھی پراپرٹی اس بیوی کو دے دیا جائے، آدھی پراپرٹی اس بیوی کو دیا جائے، یا وہ 2 لڑکے آپس میں بانٹ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، لڑکا ایک ہی کا ہے، امی 2 ہیں لیکن ابا ایک ہیں، وہ اولاد میں کوئی فرق نہیں۔ یہاں پہ جو بات پوچھی گئی ہے کہ پہلی بیوی سے 2 لڑکی، دوسرے سے 3 لڑکے، تو 3 لڑکے ہو گئے 6 اور 2 لڑکیاں ہو گئی 8، پوری پراپرٹی 8 سے تقسیم ہوگی۔ 8 سے تقسیم کریں گے اگر 100 روپے کو، تو 12.5 روپے آئے گا ایک لڑکی کو، اور اس کا ڈبل کس کو جائے گا؟ لڑکوں کو جائے گا۔ یہ فلسفہ نہیں ہے کہ آدھا ایک بیوی کو دے دو، وہ اپنے بچوں کو بانٹ لیں، بچے ان کے ہے ہی نہیں۔ نام کے آگے کیا لکھا جاتا ہے؟ احمد سراج ابن ریاض احمد، امی کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، لہذا بچہ ہمارا ہے۔ سب ہوشیاریاں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک سوال کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوا، اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں۔ پچھلی مرتبہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر ایک عورت نے وضو کرنے کے بعد نیل پالش لگائی اور اس کے بعد اس نے نماز پڑھی تو نماز پہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس سے، یا جن صاحب جو بھی کنفیوز ہوئے، انہوں نے سوال کیا کہ مولانا میں یہ سمجھا کہ اب اس وضو کی حالت میں، مطلب وضو کی حالت میں نیل پالش لگائی گئی ہے، لہذا اب اس کے بعد وہ جتنا چاہے وضو کرتی رہے اور نماز پڑھتی رہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، اگر میری بات سے کنفیوژن ہوا تو سوال کو کلیئر سمجھ لیں۔ نیل پالش اس نے وضو کرنے کے بعد لگائی، لگانے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹا اور ٹوٹنے کے بعد اب دوبارہ وضو کرنے جا رہی تو اس کو ریموو کرنا پڑے گا۔ اس نیل پالش کو ریموو کرے، ریموو کرنے کے بعد پھر وضو کرے، پھر لگانے کا شوق ہے پھر لگا لے، لیکن جس وقت وضو کرے گا لازم ہے کہ نیل پالش نکلی ہوئی ہو، نیل پالش پر وضو نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پوچھا یہ مانا تھا کیا بیماری کے لیے جو صدقہ نکالتے ہیں اس میں جان، کینیڈا سے سوال آیا ہوا ہے کہ کیا بیماری کے لیے جو صدقہ نکالتے ہیں اس میں جان کے بدلے جان کا جو تصور ہے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ ٹپیکل سوال ہے، کہیں سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اب یہ مسئلہ قیاس کر لیا گیا عقیقے کے اوپر۔ عقیقے میں کیا بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رہینتن، گروی ہوتا ہے، جب اس کے عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو ایسی شکل میں وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس سے لوگوں نے مسئلہ نکال لیا، لیکن ایسا کسی بھی حدیث میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بیمار ہوا ہو اور اس نے جان کے بدلے میں جان کا صدقہ دے کر کے اس کی مصیبت ٹالی ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو ناجائز نہیں ہے، سنت سے پوچھا گیا ہے، لہذا جہاں تک معلومات ہے حدیث موجود نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ پوچھا گیا وہاں تک کیا بغیر مانگے کوئی باپ اپنی لڑکی کو خوشی سے کچھ گفٹ دیتا ہے شادی کے موقع پہ، تو یہ ناجائز ہے؟ ایک دم جائز ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کا نام آپ چاہے جہیز دے لیں، چاہے گفٹ دے لیں،
دینا جائز ہے. یہ مطلقاً کہنا کہ گفٹ دینا حرام ہے ایسا نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اب چونکہ رسم بن چکی ہے لوگوں کی جہیز دینے کی، اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے تو دے سکتا ہے. پجاری مولانا صاحب، اگر کسی شخص نے میسج کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور SMS بیوی کو ڈیلیور نہیں ہوا تو طلاق ہوگی کہ نہیں؟ طلاق ہو جائے گی. یہ بات یاد رکھیں، بیوی کو سننا، بیوی کو ای میل ریسیو ہونا، بیوی کو SMS ڈیلیور ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کا طلاق دینا ضروری ہے. آپ نے لکھ دیا کسی شخص نے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، بھیجنے کے بجائے ڈیلیٹ کر دیا تو بھی طلاق ہو گئی. بیوی کو پہنچنا تو درکنار ہے، آپ نے بھیجا بھی نہیں، اور بیوی کا سننا بھی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ جب نکاح ہوتا ہے حضرت بولتے ہیں میں نے قبول کیا، بولتے ہیں نا، کتنے پیار سے بولتے ہیں. بیوی سنتی کیا اس کو کہ میں نے قبول کیا؟ نکاح ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جیسے نکاح ہو جاتا ہے ایسے طلاق بھی ہو جاتی ہے بغیر سنے ہوئے. جب شوہر کہتا ہے قاضی صاحب کے کہنے پر کہ میں نے قبول کیا، تو جس وقت وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، بیوی وہاں موجود نہیں رہتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے. جب نکاح ہو جاتا ہے تو طلاق بھی ہو جائے گی. نکاح میں تو کم سے کم شرط ہے کہ 2 گواہ ہوں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. طلاق میں کوئی شرط ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بیوی کہے کہ آپ نے مجھے طلاق دیا، میں نے سنا ہی نہیں. وہ کہے گا اچھا ابھی سن لو، اب بول رہا ہوں. جہاں تک سننے کی بات ہے میں ابھی بول دے رہا ہوں. تو اگر وہ کنڈیشن لگائی بھی جائے تو وہ پریکٹیکلی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب نماز میں غلطی سے اتحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو مسئلہ کیا ہے؟ اتحیات کا پڑھنا واجب ہے، لہذا ایسی شکل میں اس کو سجدہ سہو لازم ہے. اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نتیجہ نکلے گا کہ نماز دہرانی پڑے گی. پوچھا گیا مولانا صاحب اگر بچہ پیدا ہوا اور 1 منٹ زندہ رہ کر مر گیا، ابھی جو آیا تھا سوال کیا تھا کہ بچہ مرا پیدا ہوا، اس کا 1 منٹ بھی زندہ رہا، ایک سانس بھی اس نے لی، مائکرو سیکنڈ بھی زندہ رہا، منٹ درکنار ہے، اس نے سانس لے لی، جو تمام احکامات عام آدمی کے مرنے کے ہیں وہ سارے کے سارے لگ جائیں گے اس کے اوپر. نہلایا بھی جائے گا، دھلایا بھی جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، نام بھی رکھا جائے گا، سب کچھ کیا جائے گا اگر وہ اس دنیا میں اس نے سانس لے لیا ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب ایک عورت مصنوعی بالوں کو استعمال کرتی ہے تو جب وہ وضو کرتی ہے تو اس کے مسح کا کیا مسئلہ ہے اور غسل کا؟ جو وگ لگاتی ہیں عورتیں یا چوٹی میں کیا کہتے ہیں وہاں سے لے کر اوپر سے نیچے تک، اگر چوٹی کی 2 کیفیت ہوتی بات سمجھ لیں. جو آج کل عورتیں لگاتی ہیں تو ایک تو وگ ہے جو یہاں سے لے کر کے پورا کور رہتا ہے سر، اگر اس کے اوپر مسح کریں گے مسح نہیں ہوگا. لیکن اگر چوٹی میں نیچے انہوں نے چوٹی لمبی کر رکھی ہے اور یہاں کے معاملے کو انہوں نے بال مصنوعی آرٹیفیشیل بال نہیں لگا رکھا ہے تو مسح ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر غسل کر رہی ہے اور وگ لگائے ہوئے ہے اور وگ نہیں اتارا اس نے تو چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو، ایسی شکل میں جو ہے وہ لازم ہے کہ وگ اتار کر کریں، نہ ورنہ غسل ہوگا اور نہ وضو ہوگا. پوچھا گیا حضرت میں نے سنا ہے کہ کھانا کھاتے وقت اور تلاوت قرآن کے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سلام کر لے تو کیا کرے؟ دیکھیں سلام کرنا سنت ہے. سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. جواب دینا فرض ہے. پہلی بات تو تعلیم یہ ہونی چاہیے کہ سلام نہیں کرے. ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اگر اس نے سلام کر لیا تو دھیرے سے اس کو جواب دے دینا چاہیے تاکہ فرضیت ثابت ہو جائے. مولانا صاحب آج کل جو عرس وغیرہ میں ہوتے ہیں اس میں کھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں یا کھانا گھر میں بیچتے ہیں، یا کھانا جائز ہے کہ نہ جائز؟ قطعی جائز نہیں. جو اس میں بکرا ذبح کیا جاتا ہے احل لغیر اللہ ہے، اللہ کے نام کے علاوہ منسوب کر کے دیا جاتا ہے. اسی طرح 11ویں کا بھی یہی حکم ہے. اگر 11ویں میں کسی آدمی نے بکرا کاٹا ہے اس کا مطلب وہ بکرا منسوب کیا گیا ہے. اگر بکرا منسوب کر دیا گیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، اب اس کا کھانا قطعی جائز نہیں ہے. اچھا نہیں لگ رہا ہوگا لیکن شریعت ہے، آپ کا مزاج اچھا لگے یا نہیں لگے. قرآن مجید کیا ہے کہ وما احل به لغیر اللہ، کہ اللہ کے نام کے علاوہ جو چیزیں منسوب کر دی گئیں ایسی شکل میں ان کا کھانا ویسے ہی. اور ذکر کیا ہے کہاں پر اللہ نے؟ جہاں پر
تمام گوشتوں کو حرام کیا ہے. جہاں پہ خون کو حرام کیا، سور کو حرام کیا، وہاں پر اس کو بھی حرام کیا ہے. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب کہ ایک آدمی کا نکاح ہو گیا ہے، بیوی رخصت نہیں ہوئی ہے، بیوی کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا ہے. اس کی دو شکل ہے. رخصتی ہو گئی، شوہر کہہ رہا ہے گھر والوں سے، یعنی لڑکی کے باپ سے کہ اس کو رخصت کر دو. وہ کہہ رہے نہیں یار ابھی نہیں، 1-2 سال بعد. اگر ایسا وہ لوگ ٹال رہے ہیں تو شوہر کے اوپر نفقہ ضروری نہیں ہے. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لے جاؤ یار اپنی بیوی کو، یہ ٹال رہا ہے تو جتنے دن ٹالتا رہے گا وہ کہہ رہے ہیں لازم ہے کہ نفقہ اس کا ادا کرتے رہے. تو دونوں شکل میں جس کی طرف سے ہوگی بات اس کی طرف سے مانا جائے گا. پوچھا یہ مولانا صاحب بچوں کے کان میں اذان دینے کے بجائے اگر فون پر سے اذان دے دیا جائے تو کیا حکم ہے؟ اسمارٹ لوگ ہیں، اسمارٹ زمانہ ہے. مولانا صاحب کو ہاسپٹل لے جانے کے بجائے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب یہیں دے دیجئے، اس کو کان میں لگا دیتے ہیں بچے کے موبائل. اذان نہیں ہوتی ہے، لازم ہے کہ بچے کے کان میں جب اذان دی جائے تو کوئی چیز حائل نہیں ہو، ڈائریکٹ اس کے کان میں آواز پڑنی چاہیے. آپ نے دیکھا ایڈوانس لوگوں کو. سارے سوالات کے جوابات ہو گئے. ایک سوال اس میں چھوٹ گیا ہے، 41 منٹ ہو گئے، 4 سے 5 منٹ میں وہ جواب دے دینا چاہ رہا ہوں. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مولانا امت میں جو اختلاف ہے اس کے اتفاق کی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ بڑا سوال ہے، چھوٹا سوال ہے، بڑا جواب ہے. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو اختلاف ہے نا وہ 5 طریقے کے ہیں. کتنے طریقے کے اختلاف ہیں؟ 5 طریقے کے اختلاف ہیں. امت کا اگر دیکھا جائے تو 4 ہی ہیں، غیر امت دیکھا جائے تو 5 ہیں. پہلا اختلاف کفر اور اسلام کا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. کفر اور اسلام کا اختلاف کبھی نہیں ختم ہوگا. یہ اللہ نے آپ کے لیے کھیتی رکھی ہے کہ دعوت کا کام کریں، کفر کو دعوت دیں، اسلام کی اپنی کھیتی کریں اور اللہ کے یہاں جا کر کے اس کا بدلہ لیں. لہذا کبھی بھی یہ چیز ختم نہیں ہوگی. نمبر 1. اس کے بعد جو امت کا آپس میں اختلاف ہے، پہلا اختلاف مقلد اور غیر مقلد کا ہے. پہلا اختلاف مقلد اور غیر مقلد کا ہے. دوسرا اختلاف نظریاتی ہے، تبلیغی جماعت کا اور جماعت اسلامی کا. نمبر 2. نمبر 3 اختلاف ہے شیعہ اور سنی کا، شیعہ اور سنی کا. اور نمبر 4 اختلاف ہے ائمہ اربعہ کا. یہ جو 4 اختلاف ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایک اس سے بڑا بھی اختلاف ہے شیعہ سنی سے، دیوبندی اور بریلی کا. اس میں سے دیوبندی بریلی بھی اختلاف ختم ہونے کے اب کوئی چانس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اختلاف وہ 11ویں 12ویں کا نہیں ہے، اختلاف ہو گیا ہے عقیدے کا. ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، غیب کی کروڑوں اربوں کھربوں باتیں جانتے ہیں لیکن اللہ کے اتنا نہیں جانتے. وہ کہتے نہیں اللہ کے اتنا جانتے ہیں. لہذا اب اتفاق کی کوئی شکل نہیں ہے. دوسری چیز ایک عالم الغیب کا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہیں، ہم اس کے قطعی قائل نہیں ہیں. یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے. اور تیسرا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں رسول اکرم جس ریموٹ کو چاہے دبا دیں آن کر دیں، جس کو چاہے آف کر دیں، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں. یہ مالک کل رب ذوالجلال کا ہی کنٹرول ہے، بقیہ کسی کا نہیں ہے. لہذا اس کے اختلاف کے بھی چانسز بہت کم ہے کہ ختم ہو سکے. لوگ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ دیکھتے ہیں، پھول ڈالنا فلاں، یہ سب کوئی اختلاف نہیں. ان سب کو تو ایک دن میں لپیٹ کے کنارے کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو عقائد کے اختلاف ہیں یہ سیریس اختلاف ہے. حالانکہ وہ جو چھوٹے مسائل جن کو میں کہہ رہا ہوں سکتا آپ کے نزدیک بڑے ہوں، ان کو حل کرنے کا طریقہ بہت پہلے سے ہمارے اکابرین ان کو ایک آفر کرتے ہیں. آفر یہ ہے، ایک جملے کا آفر ہے کہ جس مسئلے میں ہمارا تمہارا بدعت کے معاملے میں ڈسپیوٹ ہے اس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے لے لی جائے، معاملہ ختم ہو جائے. تم بھی حنفی ہم بھی حنفی، تم بھی سینہ ٹھوک کے کہتے ہو حنفی، ہم بھی سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں حنفی. اگر مسئلہ
اس بنیاد پر ہے تو ابو حنیفہ یا احناف کی رائے کو مقدم کر لیا جائے. قبر پر چادر ڈالنا نہیں ڈالنا چلو ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں. امام اعظم علیہ الرحمہ یا احناف کا جو فتویٰ ہے تم بھی عمل کرو ہم بھی عمل کریں. لہٰذا وہ سارے مسائل اس لیے میں نے کہا ان کو لپیٹا جا سکتا ہے لیکن یہ مسئلے نہیں. حالانکہ یہ مسئلہ بھی لپیٹا جا سکتا ہے اس بنیاد پر کہ چلو ابو حنیفہ کی رائے لے لیا. ابو حنیفہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, انہیں سے پوچھ لو. لہذا یہ دوسرا بڑا اختلاف ہے. یہ جو مقلد اور غیر مقلد کا اختلاف ہے یہ اختلاف تو بے مطلب کا اختلاف ہے, اس میں کوئی اختلاف کی وجہ نہیں ہے. اصل میں جو اہل حدیث حضرات ہیں اہل حدیث کی بھی کیٹیگری الگ الگ ہے. غربہ اہل حدیث الگ ہیں, سلفی اہل حدیث الگ ہیں, اہل حدیث الگ ہیں, الگ الگ. اب ہوتا یہ ہے کہ کس سے کس کا سابقہ پڑ گیا. ابھی کل ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا اہل حدیث کی, اتنی گالیاں دے رہے ہیں جیسے لگ رہا تسبیح پڑھ رہے ہیں. اب یقینی بات ہے کہ جب اس اہل حدیث کی کوئی تقریر سنے گا تو وہ بھی کیا کرے گا, وہ بھی مادت کدھر تولے گا. حالانکہ ہمارے یہاں کابرین میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہیں, ہم ان کے قائل ہیں, ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, ان کی کتابیں نصاب میں داخل ہوتی ہیں, پڑھائی جاتی ہیں. ان کا صرف اختلاف کس بات پر ہے کہ اگر ہم کو ڈائریکٹ حدیث مل گئی ہے تو میں ضروری نہیں کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بات مانوں. ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی مجتہد کی درجے کو پہنچ چکا ہے, یا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی اتنا بڑا عالم ہے کہ خود بات کو سمجھ رہا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ کسی امام کی تقلید کرے. وہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارا علم کم ہوتا ہے, لہذا ہم اپنے آپ کو کسی کے تابع کر لیتے ہیں. لہذا ان دونوں کا اختلاف تو بے مطلب کا اختلاف ہے. اختلاف اور ہاں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اب جیسے جماعت اسلامی کا اختلاف علماء دیوبند سے ہے, یہ بھی بے تکا اختلاف ہے. امام مولانا مودودی نے غلطی کی, اچھا یہ بتائے غلطی کسی نے نہیں کی اس دنیا میں؟ مولانا سراج اتنی تقریر کرتے ہیں, اگر میں خود اپنی غلطیاں نکالنے لگوں تو کم سے کم 200 غلطی اب تک کر چکا ہوں. یہ الگ بات آپ نہیں جانتے. کیوں گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں. بھئی آپ تقریر نہیں کرتے, غلطی آپ کیسے کریں گے؟ مسئلہ بیان کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس میں تو کچھ کوئی مسئلہ غلط بیان ہو گیا. اب ہمارے ایک دو مسئلے کے غیر بیان کرنے سے آپ پورے کو مجھے آپ 0 سے ملٹی کر کے میری ساری خدمات کو ختم کر دیں. مولانا مودودی سے غلطی ہوئی, ایکسیپٹڈ. مولانا تھانوی سے بھی غلطی ہوئی ہے, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوئی ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, انسان ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت لکھاڑ سمجھتے ہیں, بہت زیادہ لکھنے والے ہماری زبان میں. حضرت نے خود اپنے بارے میں آخر میں کتاب لکھی کہ میں نے کتنی غلطی کی, اس میں خود سارے مسائل لکھے انہوں نے. یعنی یہ جو چیزیں ہیں ان کو اگنور کر کے امت میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. چاروں ائمہ, اہل حدیث اور جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت, یہ تو ان کے سب کا اختلاف تو محض انا کی بنیاد پر ہے, ورنہ کوئی ایسا بڑا اختلاف نہیں ہے. جماعت اسلامی کا تبلیغی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں. اختلاف صرف کام کے نظریے کا ہے, ان کا ایک نظریہ ہے, ان کا ایک نظریہ ہے. یارا نظریاتی طور پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کی بنیاد پر آپ کسی کو کافر کہیں, آپ کو کافر کہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا میں شروع سے اس بات کا قائل ہوں, آپ میری باتیں سنتے رہتے ہیں, میں اسٹیج سے کبھی بھی اس قسم کی باتیں نہیں کرتا. میرے پاس اتنے واٹس ایپ پر SMS آتے ہیں کہ مولانا میں اہل حدیث کے خلاف ایک وہ بنانا چاہ رہا ہوں, کیا کہتے ہیں, گروپ, آپ ہماری رہنمائی کیجیے. ہم نے کہا صحیح کام میں رہنمائی کرواؤں. ایک آتا ہے, اچھا بات سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں بھی کبھی ہو جاتی نا, وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ بریلوی ہے. SMS آیا کہ ہم جو ہے نا حنفیوں, اس کے دیوبندیوں کے خلاف ایک گروپ بنانا چاہتے ہیں, آپ ہماری جو ہے وہ سرپرستی کیجیے. تو یہ سارے لوگ سرپرستی کروا رہے ہیں. ارے تعمیری کام کرو یار, جو کرنے کا کام ہے وہ کام کرو. ہمارے اکابرین میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک مثالی شخصیت ہے جنہوں نے اپنے آخری عمر میں یہ بات کہی کہ ہم نے زندگی بھر ایک بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حنفی صحیح ہے, اور قیامت میں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. مجھ سے قیامت میں سوال ہوگا کہ اس قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا گیا کہ نہیں پہنچایا گیا. کام اصل کرنے کا یہ ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اختلاف کرنا, کیونکہ اتنی تکلیف ہوتی ہے, آپ یقین نہیں کریں گے. واٹس ایپ پہ دن بھر بیٹھے رہتے ہیں, گھنٹوں واٹس ایپ پہ بیٹھتے ہیں روزانہ, اور کیا سوال آ رہے ہیں, وہ رفع الدین کرنا ہے نہیں, بے تکی بات. بھائی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے,
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ اردو زبان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. کیا فتویٰ دیا کہ ایک آدمی اردو زبان میں نماز پڑھ سکتا ہے، فارسی زبان میں، اردو نہیں فارسی میں نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی عربی کے علاوہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. کچھ دن کے بعد ان کو احساس ہوا مجھ سے غلطی ہوئی گئی. ایسی غلطیاں سب سے ہوتی رہتی ہیں. اب بعد میں انہوں نے رجوع کیا مسئلے کو کہ نہیں صاحب میں نے جو یہ بات کہی غلط کہی. انسان ہے، انسان غلطی اس قسم کی غلطیاں اکابرین سے سب سے ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جب ہو جاتی ہیں ان کو خود محسوس ہو جاتا ہے، فوراً کیا کرتے ہیں وہ مان لیتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. لیکن آپ یہ نہیں صاحب انہوں نے غلطی کیا لہذا ان کی ساری اچھائیوں کو آپ ملٹیپلائی کر کے زیرو میں ڈال دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. اگر آپ میری باتیں بار بار سنتے رہتے ہیں تو آپ کو اس قسم کا مزاج بنانا، حدیث آ جائے سرنڈر ہو جائے. جیسے میں نے کہا کہ بیرالوی مسلک کے یہاں جمعہ کے خطبے کی اذان حدیث سے ثابت ہے، آپ اس کو غلط نہیں جانیں. حی علی الصلاۃ پہ دو مسئلے، حی علی الصلاۃ پہ جو کھڑے ہوتے ہیں یہ مسئلہ بھی ان کا جو ہے نا قطعی غلط نہیں ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں. اگر آپ پہنچ گئے ان کی مسجد میں، آپ نے دیکھا تو وہاں فتنہ کھڑا کرنے کے بجائے آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ بھی بیٹھے رہیں. آپ حی علی نہیں صاحب میں تو دیوبندی ہوں. آپ مسلمان پہلے ہیں دیوبندی بعد میں. پہلے مسلمان کی حیثیت سے کریکٹر پیش کرے، دیوبندی ہے تو ساری چیزیں بعد کی باتیں ہیں. لہٰذا اگر ان چیزوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ مرج کر کے گفتگو کی جائے اور اس طریقے سے مزاج بنائے، حدیث آ جائیں خاموش ہو جائیں. جب تک فرائض، خلاصہ کر رہا ہوں، حدیث آ جائیں خاموش ہو جائیں. جب تک فرائض میں اختلاف نہ ہو اگنور کریں. جہاں زیادہ مسئلہ کھڑا ہو جائے، اختلاف مانے کس کو؟ جس میں جمہور اتفاق کر جائیں اس کو آپ اختلاف مان لیں. مثال کے طور پر قادیانی باطل ہیں، ہمارے یہاں جمہور کی رائے ہے، ہم اس پر اسٹینڈ لیں گے. لیکن جہاں پر جمہور خود آپس میں ایک دوسرے کے اختلاف کر رہے ہیں ان کو سر انسان میں اس قسم کی باتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. واللہ اعلم بالصواب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.